بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔ اور رات کے وقت بھی، اس سے مراد نماز عشاء ہے یا نماز مغرب ہے، اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرے۔ اس سے مراد وہ تسبیح ہے کہ جو بالخصوص تعقیبات میں ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ انہی آیات کے نتیجے میں کہا گیا کہ البتہ ظاہر ہے کہ وہ تسبیح جو بیان کیا گیا واجب نہیں ہے، اور صرف ایسا نہیں کہ وہ کر لی تو اور مثلا نہیں کی جا سکتی، یہ ایک اوورآل حکم ہے۔ یعنی آپ ان کی باتوں پر، یہ جو آپ کو طعنے دے رہے ہیں، کوئی آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو نعوذ باللہ کذاب کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کاہن کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، آپ صبر کریں۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ جو کہہ رہے ہیں آپ صبر کریں اور آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور جو کام آپ کے ذمے آپ نے وہ کرنا ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 41 میں، اور غور سے سن، وَاسْتَمِعْ۔ ایک ہوتا ہے اسمع اور ایک ہوتا ہے استمع۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب مردوں کو وہ تلقین پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اسمع، سن۔ استمع، غور سے سن۔ جیسے کہا گیا جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور سننے کے لیے چپ کر جایا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور غور سے سن، کیا سن؟ جس دن منادی، ایک ندا دینے والا قریب سے پکارے گا، یعنی جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور وہ آواز آئے گی تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں دور سے آئے گی، ہر ایک کو ایسے لگے گا جیسے مثلا میرے بالکل قریب سے یہ آواز آئی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ سن، اور ظاہر بات ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو آواز نہیں آنی، لیکن گویا کہ اتنی یقینی ہے کہ آج تصور کر کے وہ آواز آ گئی۔ یہ قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ ابھی تصور کرو کہ اپنے اپنے کاموں میں لگے، وہ اچانک قیامت کا اعلان ہو گیا۔ اس دن لوگ اس زبردست چیخ کو حقیقتاً سنیں گے، وہ قبروں سے نکل پڑنے کا دن ہوگا۔ ذالک یوم الخروج، خروج کا دن ہے، باہر نکل آؤ۔ یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور باز گشت بھی یعنی دوبارہ لوٹنا بھی ہماری ہی طرف ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کچھ مریض اور لغویات بولنے والے اس ہم میں کہتے ہیں یہ ہم کون ہے، اور پھر قوم کو گمراہ کرتے ہیں کہ ان کاموں میں مثلا اہل بیت اللہ کے شریک ہے، اللہ شریک سے پاک ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، دوسری جگہ پہ بتایا ہوا ہے هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا، کوئی اس کے ساتھ زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے۔ اسی طرح اگر فرمایا کہ ہم رزق دیتے ہیں، تو جو مریض ہے، جو قرآن نے کہا ہوا ہے کہ متشابہات، جس سے دوسرا معنی نکل سکتا ہے، متشابہات کے پیچھے وہ جاتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے تاکہ فتنہ کرے، حالانکہ محکمات میں موجود ہے۔ مثلا اگر قرآن میں یہ ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں، نحن نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں، تو دوسری جگہ پر یہ ہم بادشاہ والا ہم ہے، جو ایک بڑی شان والا، جیسے بادشاہ اپنے آپ کو ہم کہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا جیسے مثلا جو اردو زبان ہے وہ بھی میں کی جگہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں، ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ سنا، ٹھیک ہے؟ تو دوسری جگہ پر اللہ نے کتنا کلیئر بتا دیا۔ سورہ فاطر، اس کی
تیسری آیت ہے یہ، وہاں پہ فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو، یا یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے، یعنی ناشکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اور کون سا کفران نعمت ہے؟ آگے بیان کیا، ہل من خالق، ہے کوئی اور خالق؟ یہ مریض کہتے ہیں کتنا، آپ کافی عرصے سے قرآن سن رہے ہیں، کتنا اس بات کا تذکرہ ہے قرآن میں، اس کے باوجود یہ چیزیں بولی جاتی ہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو اللہ نے تم پر نعمت کی ہے اسے یاد کرو یا یاد رکھو۔ ہل من خالق غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ خالق؟ یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہو، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تمہیں جھوٹ میں گمراہ کیا جا رہا ہے، تمہارا منہ پھیرا جا رہا ہے، پھرایا جا رہا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے رسول اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، یعنی یہ کہیں کہ اور بھی کوئی خالق ہے، اور بھی کوئی رازق ہے، اگر آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ساری باتیں اللہ کی طرف پلٹائی جائیں گی، وہ فیصلہ کرے گا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو آپ تو بتا دیں صاف صاف، پھر اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے گم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔